ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس طرف سے سپورٹ یقینی طور پر حاصل ہے، لیکن پاکستان وہاں جائے یا اسٹرائک کرے، یہ ان تمام لوگوں کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا وزیر دفاع صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ ہم دور سے نہیں آئے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ میں نے کہا آپ سیالکوٹ میں بیٹھے ہو اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہو اور آپ کو سیکیورٹی کا بھی وہ ہے، تو آپ یہ بات کر سکتے ہو۔ جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے، جو لوگ بارڈر پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ کس کیفیت سے وہ گزرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا پاکستان نے جب ان پر زور دیا کہ وہاں سے یہاں اٹیک ہو رہے ہیں، تو شروع میں انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ ان کے امیر نے فتویٰ جاری کیا کہ امیر کی اجازت کے بغیر جو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس سے باہر جا کے آپ لڑتے ہو تو وہ جہاد نہیں فساد ہے۔ پھر اسی پر داعش نے فتویٰ جاری کیا کہ نہیں یہ فساد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو داعش اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور تحریک طالبان افغانستان کو بھی پتہ ہے اگر ٹی ٹی پی اور داعش ایک ہو جاتے ہیں تو ان کے دن پھر شاید گنے جا چکے ہوں۔ لیکن سمپل پھر پاکستان کہتا ہے کہ اگر ادھر کارروائیاں ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہو تو کم سے کم آپ معاونت تو کرو ہمارے ساتھ۔ ایسا ہوتا ہے فوراً بارڈروں پر وہ ہو جاؤ، ادھر سے کارروائی ہوتی ہے دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ افغانستان کو دہشت گردوں یا پاکستان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہوگا، یا تو پھر مطلب کہ ٹی ٹی پی کو بالکل مخالف ہو جاؤ، یا پھر ان کے ساتھ ہوتے ہو تو پھر پاکستان کے ساتھ آپ کی کھلی دشمنی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب پھر یہ بھی کہا کہ اب پہلے ان کو ہم نے مزہ چکھایا، اب افغانستان والوں کو مزہ چکھایا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بقول۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ تو ہوا، اب ڈائریکٹ بھارت تو گوریلا میں اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے تھرو یا بی ایل اے کے تھرو اگر ان کی فنڈنگ پہلے اگر کچھ نہیں بھی کرتا تھا تو اس نے اب ڈبل ٹرپل کر دی ہوگی، یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو واقعات ہوئے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں کہ طالبانوں نے افغانستان میں حکومت آ کے کیا انسانی حقوق کے لیے کام کیے ہیں، کیا ان کی ایسی مثالی حکومت ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ فیلڈ مارشل جو موجودہ والا ہے نا، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ڈیفینسو نہیں ہے، یہ ایگریسو ہے۔ جتنا جلدی ہے کہ اینٹی ڈرون وہ ہم بنا لیں، کیونکہ یہ چیز اب ٹی ٹی پی کے پاس بھی آ گئی ہے، بی ایل اے کے پاس بھی آ گئی ہے، اور پیچھے انڈیا یا اسرائیل کی سپورٹ ہوگی تو پھر تو میرے خیال میں یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ اب طالبانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا، اگر انہوں نے حکومت اپنی برقرار رکھنی ہے تو انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف تعاون کرنا ہوگا، ادروائز ان کی حکومت بھی نہیں ٹک پائے گی۔ پہلے والے تجربات ان کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جب پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی تھیں مبینہ طور پر شدت پسندوں پر، تو میں نے کہا تھا کہ ادھر سے ریبٹل آئے گا، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا ایک گھرانہ تھا، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی یہ سارے لوگ جو اس گھر کے گئے ہیں کہ خاندان سے یہ مظلوم لوگ ہیں، تو پاکستان نے کہا کہ نہیں ایسا سچ نہیں ہے، انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہا گیا کہ اس ایریے میں یا شدت پسند یا دہشت گرد تھے تو لہٰذا نہیں دی گئی ایکسیس میڈیا کو بھی۔ بہرحال میں نے آپ کو کہا تھا کہ طالب حکومت ایک تو ان میں صبر نہیں ہے، دوسرا ان پر یہ زور بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی بیک ہے آپ لوگوں کو، اس وجہ سے بھی انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ تو کل شام سے دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہت ساری انسانی جانیں جو ہے نا ضائع ہوئی ہیں، اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی کیا کہہ رہا ہے اتنے مرے، کوئی کیا کہہ رہا ہے اتنے مرے، وہ جس گھر سے گیا ہوتا ہے وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اسے ہم یہ کہیں کہ ہم نے اتنے مارے، یا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے مارے۔ ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس طرف سے سپورٹ یقینی طور پر حاصل ہے، لیکن پاکستان وہاں جائے یا اسٹرائک کرے، یہ ان تمام لوگوں کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے۔ کیا ہے کولیٹرل ڈیمیج میں معصوم لوگ بنتے ہیں، اور دوسرا جتنا بھی ہو، ہم لوگ امریکہ کے خلاف کیوں ہوتے تھے کہ وہ بھائی امریکہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے نا ڈرون اٹیک کرتا ہے،
हालांकि उसके ड्रोन अटैक में कितने तालिबान मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि उस कोलेटरल डैमेज की सूरत में मासूम कितने मारे गए। ठीक है, अब मैंने फिर आपको कहा था कि ये जंग इतनी वो नहीं है, वो लोग सुसाइडर हैं, उन्होंने भी सारी जिंदगी जंग ही की है, और पाकिस्तान भी 80 से जंग ही लड़ रहा है। कल मैं देख रहा था वजीर दिफा साहब का एक ट्वीट था कि हम दूर से नहीं आए हुए, हम जानते हैं कि कौन क्या है। मैंने कहा आप सियालकोट में बैठे हो और आप इस्लामाबाद में बैठे हो और आपको सिक्योरिटी का भी वो है, तो आप ये बात कर सकते हो। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं ये उनको पता है, जो लोग बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं ये उनको पता है कि किस कैफियत से वो गुजरते हैं। अब हज़ारों किलोमीटर पर तवील ये बॉर्डर है, इसको सेफ करना, फिर उधर हर तरीके की शिद्दत पसंद तंजीम हो उसका मुकाबला करना बहुत ज़्यादा टफ है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे, जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि BLA को आप सपोर्ट करते हो, TTP को आप सपोर्ट करते हो, तालिबान फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप दाइश को सपोर्ट करते हो। पाकिस्तान फिर कहता है कि भाई अगर ऐसा होता तो हम दाइश के लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले करते। हम उसको उसी नज़र से देखते हैं जिस तरीके से TTP को देखते हैं। लेकिन जो तालिब है अफ़गानिस्तान का, वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है। फिर मैंने कहा पाकिस्तान ने जब उन पर जोर दिया कि वहाँ से यहाँ अटैक हो रहे हैं, तो शुरू में उन्होंने क्या किया, बाकायदा उनके अमीर ने फतवा जारी किया कि अमीर की इजाज़त के बगैर जो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उससे बाहर जाके आप लड़ते हो तो वो जिहाद नहीं फसाद है। फिर उसी पर दाइश ने फतवा जारी किया कि नहीं, ये फसाद नहीं है। मैंने आपको कहा था कि TTP को दाइश अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को भी पता है अगर TTP और दाइश एक हो जाते हैं तो उनके दिन फिर शायद गिने जा चुके हों। तो बहुत सारी मजबूरियां उनकी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी कमज़ोरियों का तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का TTP को पता है, इतना शायद दाइश वालों को इतना पता नहीं है। तो लेकिन सिंपल फिर पाकिस्तान कहता है कि अगर इधर कार्रवाइयाँ होती हैं, आप इन लोगों को रोक नहीं सकते हो, तो कम से कम आप मुआवनत तो करो हमारे साथ। ऐसा होता है फ़ौरन बॉर्डरों पर वो हो जाओ, इधर से कार्रवाई होती है दोबारा उस तरफ आ जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ चलती आ रही थी और ये दिख रहा था कि ऐसा होना है अनफॉर्चुनेटली। फिर यहाँ तक चीज़ चली गई कि मतलब मैंने कहा शुरू में ये चीज़ थी कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, फतवा भी दिया, लेकिन उसका उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया। अब उनके फिर अपने खदशात हैं, पाकिस्तान के फिर अपने खदशात हैं। आज DGI SPR साहब फरमा रहे थे कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से एक का चुनाव करना होगा, या तो फिर मतलब कि TTP को बिल्कुल मुखालिफ हो जाओ, या फिर उनके साथ होते हो तो फिर पाकिस्तान के साथ आपकी खुली दुश्मनी है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब फिर ये भी कहा कि अब पहले उनको हमने मज़ा चखाया, अब अफ़गानिस्तान वालों को मज़ा चखाया, DGI SPR साहब के बकौल। अब चीज़ ये है कि ये तो हुआ, अब डायरेक्ट भारत तो गोरिल्ला में उस तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन TTP के थ्रू या BLA के थ्रू अगर उनकी फंडिंग पहले अगर कुछ नहीं भी करता था तो उसने अब डबल ट्रिपल कर दी होगी, ये रिसेंट पास्ट में जो वाक़यात हुए। तो ये जंग इतनी जल्दी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। आज उनके तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम मुज़ाकरात पे वो करते हैं, इसमें कतर का किरदार, सऊदीया का किरदार, तुर्की का किरदार पॉजिटिव रहे हैं। मुसलमान ममालिक को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने भी चाहिए ताकि मज़ीद मसले ना हो, और पाकिस्तान को भी ये वो करना चाहिए कि ठीक है आप कार्रवाई करते हैं, उस तरफ है, एयर स्ट्राइक से सबको दुश्मन अपना बनाया जाता है, टारगेटेड अपना वो करें। लोग हर जगह होते हैं और आप लोगों को तो वैसे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इतना पता है कि यहाँ कौन कौन है तो सिंपल, क्या ज़रूरत है कि एयर स्ट्राइक्स करके उनको अपने मुखालिफ बना लेना। और यकीन जानिए, चलो फौजी या शिद्दत पसंद इन दोनों की तो आपस में होती ही है, ये आम चाहे इस तरफ से जद में आए या उस तरफ से जद में आए, इसका कोई भी जवाज़ नहीं है, कोई भी जवाज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा शिकार लोग बनते भी आम आवाम है। और दूसरा ये भी देखना चाहिए कि हम ये ज़रूर देखें कि तालिबानों ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत आके क्या इंसानी हुकूक के लिए काम किए हैं, क्या उनकी ऐसी मिसाली हुकूमत है, वो भी आप लोगों के सामने है। आज हम जितना भी इख्तलाफ करें कि आपको ये मौजूदा डेमोक्रेटिक मॉडल जिसमें बेशक एस्टेब्लिशमेंट की
ہیجمنی زیادہ ہو وہ منظور ہے یا ان والا منظور ہے؟ بہرحال چیزیں کوئی مثبت نہیں ہیں جب تک کوئی مضبوط فریق درمیان میں نہیں آتا جس کی ان پر کمانڈ بھی ہو. ریسنٹ ہم نے دیکھا ایک دو تین فوجی تھے، وہ انہوں نے پاکستان کو سعودی کے سفیر کے تھرو واپس کی. یہ اچھی پیش رفت ہے. آج بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ ان کی تحویل میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم نے سمجھا کہ یہ پازیٹیو پیش رفت ہوگی، لیکن جب لیفٹیننٹ کرنل کو مارا گیا، خودکش حملہ کیا گیا، تو اسی رات پھر ہوئی. ایک بات ہے کہ فیلڈ مارشل جو موجودہ والا ہے نا، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ڈیفینسو نہیں ہے، یہ ایگریسو ہے. یہ چاہے آپ آپریشن سندور میں دیکھو یا افغانستان والے معاملے میں دیکھو کہ فوراً کارروائی پر چلے جاتے ہیں. ابھی تک تو یہ کامیاب جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھو سندور سے پہلے فیلڈ مارشل کا وہ کیا تھا، اس کے بعد اس کا گراف کہاں گیا ہے. ابھی بھی لڑائی میں کی بیس پر ہی ان کو شہرت پہ شہرت ملتی جا رہی ہے. تو وہ اس سے پیچھے بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیز اگر بڑھتی گئی، اب ظاہری بات ہے طالب کے بھی ہر جگہ وہ ہیں، اور ادھر سے اگر انڈیا کی یا اسرائیل کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے، اور سب سے اہم یہ جو آج کل کواد ہیلی کاپٹر وغیرہ ہیں اور ڈرون اٹیک وغیرہ ہیں، یہ سب سے لیتھل ہے. اور اس میں تو چلو خودکش انسان بھی جا رہا ہے، یہاں تو دور بیٹھے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آپ ڈرون اڑا نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ، اینٹی ڈرون. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم کو اب یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونا ہمارے لیے کتنے مسئلے بنائے گا. اب ٹیکنالوجی میں جو ہم پیچھے ہوں گے، اس کے جتنا جلدی ہے کہ اینٹی ڈرون وہ ہم بنا لیں، کیونکہ یہ چیز اب ٹی ٹی پی کے پاس بھی آ گئی ہے، بی ایل اے کے پاس بھی آ گئی ہے، اور پیچھے انڈیا یا اسرائیل کی سپورٹ ہوگی. تو پھر تو میرے خیال میں یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہوگا. اس کے لیے جتنا جلدی ہو کام کیا جائے، ورنہ ان سب سے اہم یہ ہے کہ جنگ کو زیادہ طول نہ دیا جائے. واقعات ہوتے ہیں مشترکہ طور پر، باقی دنیا میں بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ جو سرحدی فوجی ہیں تعاون کرتی ہیں. دیکھو دہشت گردی دونوں ممالک کا مسئلہ ہے، اوورال خطے کا مسئلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہر ملک کی بربادی بھی ہوتی ہے. پاکستان سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہے اس چیز کا. اس دندل سے اب نکلنا چاہیے. دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ آپ جب مضبوط پوزیشن پہ ہوتے ہو ٹیبل ٹاک میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جنگ مسلسل جاری رہے، اس کے پھر کنسیکوینسز پھر بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اب طالبانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا، اگر انہوں نے حکومت اپنی برقرار رکھنی ہے تو انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف تعاون کرنا ہوگا. ادروائز ان کی حکومت بھی نہیں ٹک پائے گی. پہلے والے تجربات ان کے سامنے ہیں. تو وہ چیز کریں جس میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کریں. کیا دوبارہ اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے؟ دوبارہ ذلیل و خوار ہونا ہے؟ دوبارہ جب پناہ نہیں ملتی اسی پاکستان میں آتے ہو، انہی پر بوجھ ہوتے ہو، اور دکھ اور تکلیف ہوتا ہے جب کہاں کہاں معزز لوگ پھر یہاں آ کے کیا حیثیت بن جاتی ہے. جتنا بھی بڑا کوئی خان نواب ہو، جب وہ بیچارہ مہاجر بن جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے. تو کیا آپ دوبارہ اسی فیز میں جانا ہے؟ اگر نہیں جانا تو پھر مہربانی کریں، تعاون کریں. اور پاکستان والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ فضائیہ کارروائیوں سے وہ کریں، ٹارگیٹڈ وہ کریں، مزید اپنے اندر اتنا وہ کریں تاکہ عوام زیادہ آپ کے لیے جو ہے نا آگے ہو، بشرطیے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے. اور ہر چیز کا حل مذاکرات میں ہی ہے. جتنے مریں گے دوبارہ نفرتیں بڑھیں گی. اس لیے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور جو بھی یہاں کے زیرک لوگ ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ ان کی بھی گولہ بارود کہاں ہوتا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈر پہ. فیس تو پھر ان لوگوں نے کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کی کون سنتا ہے؟ الٹا ان لوگوں کے جو سیاسی لوگ ہیں کچھ، ان کی کوئی نہیں سنتا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے. میں آج بھی جب ایسے ایریاز میں جاتا ہوں جہاں شدت پسند ہیوی ہیں،
وہاں پہ جب یہ سیکیورٹی فورسز والے کمزور ہوتے ہیں یا ان پہ تشدد ہوتا ہے یا مارے جاتے ہیں، ہمیں ان پر زیادہ دکھ ہوتا ہے، جس انداز میں جس ٹراما سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو اعتماد میں لیں اور بالکل زیرو ٹالرنس ہو اگینسٹ ٹیررزم، وہ کسی بھی قسم کی ہو، ریاست بن کے کام کرے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مزید لیٹ کریں گے تو مزید کام خراب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جنگ کو مزید طول دینا ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کیا ہے، یہ خودکشی ہے۔ خودکش سے آپ کیسے بچو گے؟ میکسیمم یہی ہے، نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر وہ ہوگی تو افغانستان میں امن ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر کل ہم یہ کہتے تھے افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو دھواں یہاں بھی آئے گا، یہی چیز پاکستان میں اگر ہوگا تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ دونوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو بھی ایسے کالعدم عناصر ہیں ان کے خلاف مل کر کارروائی کریں، ان کو نیوٹرلائز کریں، اور جو ایڈیالوجی ان کی بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا درست سائڈ پر وہ کریں کہ بھائی یہ چیز نہیں، یہ ایسے ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو، یہ ایسے بھی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں سے ہمارا لاکھ اختلاف ہو، لاکھ وہ کریں، آج بھی یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ قبائلی لوگ ہیں، یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے والے بھی صرف اپنی منمانی نہ کریں، ان لوگوں کو اور عوام کے نمائندوں کو اعتماد میں لیں، تبھی جا کے اس کو کاؤنٹر کرنا پاسبل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ جنگ چلتی رہنی ہے۔ فضائی کارروائیاں ہوں گی، ان پر ویسے پریشر ہوتا ہے، وہ مزید کریں گے، مزید کتنے لوگ بس جان کی بازی ہاریں گے۔ اور انسان کہتا ہے کیا کرے کہ بھائی ایک طرف بھی مسلمان ہے، دوسری طرف بھی مسلمان ہے۔ یہ تو اسلامی کنسیپٹ ہے نا کہ اس قتل و خون کا جو یہ کھیل ہے، ہم تو کسی اور غیر مسلم کے مرنے پر بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا بھی، لیکن جب مسلمان ہو پھر کیا ہے؟ اور دونوں ہی ماشاءاللہ ایک دوسرے کو عظیم تر مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر مسلمان اگر سمجھتے بھی ہیں تو ایک ناحق مارا جائے تو مطلب پوری انسانیت قتل کی ہے، اس پر پھر کیا ہے؟ تو بہرحال پالیسی ریوزٹ کرنی ہے، مزید اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور اس چیز کے لیے یہ آئے روز ہر روز جنگ نہیں لڑی جاتی۔ ہر روز لوگ بیچاروں کو جو ہے نا، یہ بارڈر والے علاقوں سے افغانستان کے تو بڑے مجھے لمبے ارادے لگ رہے تھے کہ اس طرف انہوں نے آبادی والوں کو وہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ان کے لوگ جو زخمی ہوئے وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ساری زندگی ادھر پاکستان میں گزاری، اب ادھر گئے ہوئے تھے، کسی کیمپ میں تھے، بیچارے زخمی تھے، ان کی فائرنگ سے ادھر معصوم لوگ وزیرستان کے جو زخمی تھے اسپتالوں میں گئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو یہ کون سی جنگ ہے؟ کیا حاصل ہے؟ بہرحال آج کم سے کم اس چیز سے ہم نکل جائیں کہ اس نے ہمارے اتنے مارے تو ہم نے اتنے مارے۔ انسان کوئی گنتی والی چیز نہیں ہے، کسی کا خون کر دینا کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے۔ الٹا یہ ہو کہ ہم ان ظلم جبر اس سائڈ سے زیادہ ہوا ہے، ہم جو ہے نا اس چیز کے اسٹرانگلی وہ ہیں، اگر ہم ماریں گے بھی تو صرف دہشت گردوں کو ماریں گے، شدت پسندوں کو ماریں گے، اور ہر اس ناسور کو مارا جائے گا جو انسان دشمن ہے، نہ کہ سکور سیٹل کیے جائیں گے۔ ہوپ سو جو بارڈر ایریاز کے کمانڈر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایمرجنسی بنیادوں پر کچھ کام کریں گی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال بہت دل دکھا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بے شک پاکستان کا پلڑا بھاری ہو، لیکن کسی انسان کو مارنا یا وہ کرنا، یہ انڈیا سے بھی جب جنگ ہوئی میں نے کہا جواب دیا جانا چاہیے، لیکن ہم کسی عام بندے کو مارنے کے قائل نہیں ہیں، ظلم کرنے کے قائل نہیں ہیں اس طریقے سے۔ تو بہرحال جتنا جلدی کام ڈاؤن ہوا جائے، ٹیبل ٹاک پہ آیا جائے، بہتر ہے۔ جتنا طول دیا جائے گا یہ دونوں ممالک کے خلاف ہی جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔